بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محراب مریم، حضرت مریم کا محراب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام عمران اور ماں کا نام حنا تھا۔ سمجھے؟ یہ حضرت مریم کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور حضرت مریم کے والد کا نام کیا؟ عمران، اور ان کی والدہ کا نام حنا۔ جب بی بی مریم اپنی ماں کے شکم میں تھی، اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مان لی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ حضرت مریم کی ماں نے یہ منت مانی کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں اس کو وقف کر دوں گی۔ چنانچہ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو ان کی والدہ ان کو بیت المقدس میں لے گئی۔ اس وقت بیت المقدس کے تمام عالموں اور عابدوں کے امام حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ امام کون تھے؟ حضرت زکریا علیہ السلام، جو نبی تھے، جو حضرت مریم کے خالو تھے۔ مریم کے کون تھے؟ خالو تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی کفالت اور پرورش میں لے لیا۔ خالو تھے نا، تو پرورش میں لیا۔ کس کو لیا؟ حضرت مریم کو۔ اور بیت المقدس کی بالائی منزل میں تمام منزلوں سے الگ ایک محراب بنا کر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اس محراب میں ٹھہرایا۔ ایک محراب تھا اوپر، اور وہیں پہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو ٹھہرایا، رکھا آپ کو۔ چنانچہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اس محراب میں اکیلی خدا کی عبادت میں مصروف رہنے لگی۔ اللہ کی عبادت کرتی تھی اس محراب کے اندر، اس لیے اس محراب کو محراب مریم کہا جاتا۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام صبح و شام محراب میں ان کی خبر گیری اور خورد و نوش کا انتظام کرنے کے لیے آتے جاتے رہے۔ پوچھتے تھے، کھانے پینے کے لیے پوچھتے تھے، کیونکہ خالو تھے نا، تو آتے جاتے رہتے تھے۔ چند ہی دنوں میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب کے اندر یہ کرامت نمودار ہوئی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں جاڑوں کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل جاڑوں میں پاتے۔ جو ٹھنڈی کے پھل ہوتے ہیں وہ گرمی میں، اور جو گرمی کے پھل ہوتے ہیں وہ ٹھنڈی میں پاتے۔ آپ حضرت زکریا دیکھتے تو تعجب کرتے کہ ابھی تو اس کا موسم نہیں ہے، یہ کیوں آ گئے ابھی؟ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے کہ مریم، یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا یہ جواب دیتی کہ یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ سمجھے؟ یہ میرے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو خداوند قدوس نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا، مگر ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ کن کی؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد، وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے۔ برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی تمنا موجزن تھی، اور بارہا انہوں نے گر گرا کر خدا سے اولاد نرینہ کے لیے دعا بھی مانگی تھی، مگر خدا کی شان بے نیازی کے باوجود اس کے اب تک ان کو کوئی فرزند نہیں ملا۔ بڑی دعائیں کی تھی آپ نے کہ اللہ مجھے لڑکا عطا فرما، میرے وہاں لڑکا عطا فرما، میرے وہاں لڑکا عطا، لیکن ابھی تک کوئی اولاد
نہیں تھی۔ جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے محراب میں یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسم کا پھل آتا ہے، تو اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر اب اتنی ضعیفی کی ہو چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا ہے۔ اولاد کے آنے کا بھی ایک عمر ہوتی ہے نا، تو انہوں نے دیکھا کہ میں تو اب ضعیف ہو گیا ہوں، تو آپ جو ہے انہوں نے سوچا کہ اب میری اولاد نہیں ہوگی۔ مگر وہ اللہ جو حضرت مریم کی محراب میں بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے، وہ قادر ہے کہ مجھے بھی بے موسم کی اولاد کا پھل عطا فرما دے۔ اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے امید ہونی چاہیے، مانگنا چاہیے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام مانگتے رہے، چنانچہ آپ نے محراب مریم میں دعا مانگی اور آپ کی دعا مقبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں آپ کو ایک فرزند عطا فرمایا، ایک فرزند دیا، آپ کو ایک لڑکا عطا فرمایا، جس کا نام خداوند عالم نے یحییٰ رکھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے لڑکے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا شرف بھی عطا فرمایا، لڑکا بھی دیا اور ان کو نبوت بھی عطا فرمایا اللہ نے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو اس طرح بیان فرمایا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ جب زکریا ان کے پاس ان کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، کن کی جگہ؟ حضرت مریم کے، کیونکہ محراب پر تھی نا وہ۔ جب حضرت زکریا ان کے پاس یعنی حضرت مریم کے پاس ان کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، اس کے پاس نیا رزق پاتے، بے موسم کے پھل پاتے، تو کہا حضرت زکریا نے، اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تو بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے۔ یہاں پکارا زکریا اپنے رب کو۔ جب یہ بات حضرت مریم نے حضرت زکریا سے کہی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پکارا اللہ کو اور بولے، اے رب میرے، مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا۔ تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں حضرت زکریا نے دعا کی اور نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے آواز دی، بے شک اللہ آپ کو مژدہ دیتا ہے یحییٰ کا۔ اب غمگین نہ ہو، اللہ آپ کے وہاں بھی لڑکا پیدا فرمائے گا، اور اس کا نام اللہ تعالی نے یحییٰ رکھا۔ بے شک اللہ آپ کو مژدہ دیتا ہے یحییٰ کا، جو اللہ کی طرف کے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا، اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا، اور نبی ہمارے خاصوں میں ہوگا۔ خاصوں میں سے اللہ نے خاص بنایا، نبی تو چنا ہوا ہوتا ہے نا۔ حضرت یحییٰ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، مایوس نہیں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں آپ کے وہاں لڑکا عطا فرمایا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا باکرامت ولیاں تھیں،
ولیاں ہیں. اور اوپر کے واقعات سے مسلمانوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے. سبق کیا؟ کہ واقع مذکورہ سے معلوم ہوا، اس واقعہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ صاحب کرامت اور مرتبہ ولایت پر فائز ہیں، کیونکہ خدا کی طرف سے ان کی محراب میں پھل آتے تھے، اور وہ بھی جاڑوں کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل جاڑوں میں. یہ ان کی ایک بہت ہی عظیم الشان اور واضح کرامت ہے جو ان کی ولایت کی شاہد عدل ہے. بغیر موسم کے پھل آنا یہ کرامت سے کم ہے؟ تو یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامت تھی. اور اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ والے یا اللہ والیاں جس جگہ پر عبادت کریں وہ جگہ اس قدر مقدس ہو جاتی ہے کہ وہاں رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے. جہاں اللہ کے ولی عبادت کرتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور وہاں پر دعائیں مقبول ہوا کرتی ہے، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا محراب مریم میں مقبول ہوئی. جہاں حضرت مریم دعا کرتی تھی، ذکر و اذکار کرتی تھی، وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی تو آپ کی دعا قبول ہوئی. حالانکہ وہ اس سے پہلے بیت المقدس میں بار بار یہ دعا مانگ چکے تھے، مگر ان کی مراد پوری نہیں ہوئی تھی. مراد کہاں پوری ہوئی؟ دعا کہاں قبول ہوئی؟ جہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھ کر عبادت کیا کرتی تھی. اب دیکھیں، قبروں کے پاس دعا کرنا، قبروں کے پاس جہاں اللہ کے مقبول بندے اور مقبول بندیاں چند دن بیٹھ کر عبادت کریں، جب ان جگہوں پر دعا مقبول ہوتی ہے تو ان مقبولان بارگاہ الہی کی قبروں کے پاس جہاں ان بزرگوں کا پورا جسم برسہ برس تک رہا ہے، بزرگان دین کا جسے مبارک سالوں سال سے ہے، وہاں بھی ضرور دعائیں مقبول ہوں گی. اس لیے حضرت خواجہ دانا کی بارگاہ میں جاتے ہیں لوگ، غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہیں، غوث پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا جسم مقدس وہاں، تو وہ شک ہے ہی نہیں کہ وہاں دعا قبول نہیں ہوئی. وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں دعا قبول ہونا ہے. چنانچہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کہ جب کسی مسئلے کا حل میرے لیے مشکل ہو جاتا تھا، کوئی مسئلے کا حل نہیں نکلتا تھا میرے پاس، تو میں بغداد جا کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر اپنے اور خدا کے درمیان امام ممدوح کی مبارک قبر کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتا تھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں جب کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا تو میں کسی قبر پہ جاتا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر، اور میں بیٹھ کر اپنے اور خدا کے درمیان امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر مبارک کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتا تھا، تو میری مراد بر آتی تھی اور مسئلہ حل ہو جایا کرتا تھا. تو اس سے پتا چلا کہ اللہ والوں کے قبروں کے پاس حاضر ہو کر دعا مانگنا کوئی شرک و بدعت نہیں ہے، بلکہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، وہاں دعائیں مقبول ہوا کرتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بزرگان دین کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.